وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَإِن اور اگر یمسسک تمہیں پہنچائے اللہ بِضُرٍ کوئی تکلیف، ضرر سے مراد ہر تکلیف ہے، مثلا بیماری، تنگ دستی، مصیبت وغیرہ، فلا تو نہیں، کاشف کوئی دور کرنے والا، لہو اس کو، الا ہوا اس کے سوا۔ وَإِن اور اگر یمسسک وہ پہنچائے آپ کو، بخیر کوئی خیر، خیر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جس سے انسان کو خوشی اور سرور حاصل ہو، مثلا تندرستی، دولت، آرام و راحت وغیرہ، فَهُوَ تو وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر، قدیر خوب قادر ہے۔ اس آیت سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، کیونکہ جس انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے دکھ درد کو دور کرنے والا اور فائدہ پہنچانے والا صرف اللہ تعالی جل شانہ ہی ہے، تو وہ کسی دوسرے کو کیوں پکارے گا، یا اس کی نظر و نیاز کیوں دے گا، یا اس کے آگے سر تسلیم خم کیوں کرے گا؟ کیونکہ انسان جب بھی شرک کرتا ہے تو انہی دو باتوں کی خاطر کرتا ہے، ایک فائدہ کے حصول کی خاطر، دوسرے دفع مضرت نقصان کی خاطر۔ اگر ان دونوں باتوں کا مالک و مختار اللہ تعالی جل شانہ کو ہی سمجھ لے تو اسے شرک کی ضرورت پیش آ ہی نہیں سکتی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وَهُوَ اور وہی، القاہر غالب ہے، فوق عبادہ اپنے بندوں پر، وَهُوَ اور وہی ہے، الحکیم خوب حکمت والا، الخبیر بڑا خبردار۔ مطلب یہ ہے کوئی شخص اس کے غلبہ و اقتدار کے پنجے سے نکل نہیں سکتا، نہ کہیں بھاگ کر جا سکتا ہے، لہذا بندوں کے لیے بہتر روش یہی ہے کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ وہ بندوں کے حالات سے پوری طرح آگاہ ہے اور خوب سمجھتا ہے کہ ان کے لیے کون سی کارروائی مناسب ہوگی، یعنی تمام گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، بڑے بڑے جابر لوگ اس کے سامنے بے بس ہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہے اور تمام کائنات اس کی مطیع ہے، وہ اپنے ہر کام میں حکیم ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے، پس اسے معلوم ہے کہ اس کے احسان و عطا کا کون مستحق ہے اور کون غیر مستحق۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ قل پوچھئے، أَيُّ شَيْءٍ کون سی چیز، اکبر سب سے بڑی ہے، شہادتاً شہادت میں، گواہی میں، قل آپ کہہ دیں، اللہ ہی شہید گواہ ہے، بینی میرے درمیان، یعنی اللہ تعالی جل شانہ ہی اپنی وحدانیت اور ربوبیت کا سب سے بڑا گواہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں۔ وَبَيْنَكُمْ اور تمہارے درمیان، وَأُوحِيَ اور وہی کیا گیا ہے، الیہ میری طرف،
ھذا القرآن، یہ قرآن، لِأُنذِرَکُم، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، بِہِ، اس کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغَ، اور جس کو یہ پہنچے، اَإِنَّکُمْ لَتَشْہَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو، ان کہ بے شک، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، آلہۃً، کوئی معبود، اخری، اور بھی ہیں، قل، آپ کہہ دیں، لا اشہد، میں تو یہ گواہی نہیں دوں گا، یہاں شہادت عقلی مراد ہے، یعنی اے مشرکین، کیا ان مذکورہ عقلی دلائل کی موجودگی میں تمہاری عقل اس بات کو مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہو سکتے ہیں جو صفات الوہیت میں اس کے شریک ہوں اور غیب دان اور کارساز ہوں؟ قل لا اشہد، آپ فرما دیجئے، میری عقل تو اس بات کو نہیں مانتی، اور مجھے تمہارے شرک اور مشرکین کے شرک سے بیزاری اور برات کا اعلان کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما هو الہ، وہی معبود ہے، واحد، ایک، واننی، اور بے شک میں، بریء، بیزار ہوں۔ بعض اہل علم نے اس آیت سے یہ نکتہ اخذ کیا ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں کو توحید اور رسالت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ میں اسلام کے سوا تمام دیگر مذاہب سے بری ہوتا ہوں اور اس سے بیزاری و بے تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، مما، ان سے جو، تشرکون، تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی قرآن مجید نہ صرف ان لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے جو نزول قرآن کے زمانے میں موجود تھے، بلکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہی کتاب ہادی و رہنما ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کی واضح دلیل ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے، اس لیے نہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہے اور نہ قرآن مجید کے بعد کسی اور الہامی کتاب کی۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم، جنہیں ہم نے دی تھی، الکتاب، کتاب، یعرفونہ، وہ اس رسول کو پہچانتے ہیں، کما، جیسے، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو۔ عرب میں یہ الفاظ بطور محاورہ بولے جاتے ہیں، یعنی اگر کسی شخص کو کسی چیز کے متعلق پختہ یقین ہوتا تو کہتے کہ وہ اسے ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنے بیٹوں کو، یعنی جس طرح ایک باپ بچوں کے اجتماع میں اپنے بیٹے کو فوراً پہچان لیتا ہے، بالکل اسی طرح اہل کتاب اپنی کتاب میں مذکورہ نشانیوں کے مطابق نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پہچان چکے تھے کہ وہ فی الواقع وہی نبی ہے جس کی بشارات دی گئی ہیں، پھر بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کی وجوہ دوسری ہیں، مثلا قومی عصبیت، اپنی اپنی سرداریوں اور گدیوں کا خاتمہ، حسد اور بغض وغیرہ۔ الذین، وہ لوگ جنہوں نے خسروا، خسارہ میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، فہم، تو وہ، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے اور قیامت تک انسانیت کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی نبوت کے سائے میں رہنا ہے، اس لیے گزشتہ مذاہب کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علامتوں کو بڑی ہی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ بائبل میں حالانکہ مسلسل تبدیلیاں کی جاتی رہی ہیں،
اس کے باوجود اب بھی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق واضح پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ مختلف علماء اور خاص کر مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار الحق میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔